السلام علیکم طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم 9ویں جماعت کا دوسرا غزل جو کہ مرزا محمد رفیع سودا اس کے شاعر ہیں دیکھیں گے۔ میر تقی میر اردو کے عظیم المرتبت شاعر ہیں، یعنی بہت بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا ہمارے زمانے میں شاعر کتنے ہیں؟ میر تقی میر سے کسی نے پوچھا ہمارے زمانے میں کتنے شاعر ہیں؟ اس کے جواب میں میر نے شاعروں کی تعداد 2.25 بتائی تھی۔ اس سخت انتخاب میں سودا بھی شامل تھے، یعنی انہوں نے بہت سخت انتخاب کیا۔ ایسا نہیں کہ بس ہر کسی کو انہوں نے شاعر بول دیا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کے، اور جو سچ میں شاعر تھے، صحیح معنوں میں ان کی شاعری سے عوام کو یا لوگوں کو کچھ فائدہ ہو رہا تھا، یا ان کی بات میں کچھ ایسا سچ تھا، حقیقت تھی، ایسے ہی لوگوں کو انہوں نے بہت ہی سخت انتخاب کر کے چنا، اور ان میں مرزا محمد رفیع سودا کا نام بھی شامل تھا۔ جان پہچان: مرزا محمد رفیع سودا سن 1706 یا 7 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ شاہ حاتم ان کے استاد تھے، جو انہیں فخر سے پہلوان سخن کہا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت شاہ عالم آفتاب ان سے مشورہ سخن کیا کرتے تھے۔ سودا نے غزل، قصیدہ، مثنوی، ہجو اور شعر عاشور وغیرہ اصناف میں طبع آزمائی کی۔ زور بیان، شوکت الفاظ اور لہجے کی بلند آہنگی ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ 26 جون 1781 کو لکھنؤ میں سودا کا انتقال ہوا۔ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ گدا یعنی فقیر، مانگنے والا، عربی میں کہتے ہیں سائل۔ سائل یعنی سوال کرنے والا، مانگنے والا۔ دست یعنی ہاتھ، اہل کرم یعنی اہل ثروت، امیر لوگ۔ تو شاعر اس مصرے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو گدا ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، وہ اہل کرم کے عطا کرنے سے، ان کے دینے سے ہی ان کی سخاوت، دریا دلی کا اندازہ لگا لیتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، اس لیے ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں، یعنی ہم اپنے ہی بلبوتے پر اور اپنے ہی دم قدم سے حاصل کیے ہوئے، چاہے وہ تھوڑی سی ہو یا سوکھی روکھی رزق کیوں نہ ہو، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ہم اہل کرم کی عطا و بخشش سے کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی اس مصرے میں شاعر نے مانگنے والوں کی نفی کی ہے، یعنی مانگنا کتنا غلط ہے، اور کس طرح شاعر نے یہاں پر عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ کی بات کی، اور اس مصرے میں بتایا کہ مانگنا کتنا غلط ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو دنیا میں مانگ کر کھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہروں پر ایک بہت ہی برا نشان ہوگا، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہاں یہ انسان دنیا میں مانگ کر کھاتا تھا۔ تو انسان کے اندر ایک سیلف ریسپیکٹ، ایک عزت نفس ہونی چاہیے، جتنا ہو سکے اسے مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے بلبوتے پر، اپنے دم قدم سے، چاہے وہ روکھی سوکھی ہو، اللہ کی دی ہوئی رزق پر اکتفا کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلا مصرع ہے: نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، سو یک قطرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جام یعنی پیالہ یا شراب ہے۔ جم سے مراد جمشید بادشاہ ہے، جو ایران کا ایک بہت ہی مشہور بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں وہ دنیا کے تمام حالات اور تمام باتوں کا پتہ کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے تاریخ میں آتا ہے، ایسا کچھ سچ نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ایک تاریخی روایت سمجھ لو آپ۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ جام میں جم نے اپنے نہیں دیکھا، وہ سب باتوں کا پتہ یا وہ ساری چیزیں میں یا ہم جو ہیں وہ شراب کے، میں یعنی شراب کے ایک بوند میں دیکھ لیتے ہیں، یعنی شراب پینے کے بعد جو سرور اور مستی کی کیفیت سے دل اور دماغ کی جو حالت ہوتی ہے، اسی عالم میں ہم وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو جمشید بادشاہ نے اپنے جام میں نہیں دیکھا تھا، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے: غرض کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں۔ کفر یعنی انکار کرنے والے، یعنی کافر لوگ۔ دین یعنی دین اسلام، کسی دین کو ماننے والے لوگ، دین اسلام کے لوگ۔ دیر یعنی مندر، حرم سے مراد یہاں پر مسجد ہے۔ تشریح کیا ہے کہ شاعر کو نہ دین سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی کفر سے کوئی مطلب ہے، وہ صرف مسجد اور مندر سے متعلق جو
جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ان کا تماشا ہی ہے۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسجد اور مندر وہ مقدس مقامات ہیں جہاں لوگ اللہ کی اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ عابد اور پجاری باہمی نفرت پھیلا کر، آپس میں نفرت پھیلا کر فرقہ واریت کو کیوں ہوا دیتے ہیں اور کیوں لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں؟ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ نہ ہی اسے کفر سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی دین سے، صرف دیر و حرم کے تماشے دیکھ کر آدم کی اولاد نسل آدم کی تنگ نظری پر افسوس کرتا ہے۔ ایک تو یہ تشریح ہو گئی۔ دوسری تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ مسجد اور مندر کے نام پر جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، انہیں دراصل خود اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کے خداؤں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے اپنے مذہب میں کیا ہے۔ بس وہ لوگوں کے درمیان جھگڑا لگا کر، مسجد اور مندر کے نام پر لوگوں میں نفرت پھیلا کر تماشا دیکھتے ہیں، جبکہ انہیں کفر اور دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، انہیں خود اپنے خداؤں سے بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں خود اپنے ہی دھرم کا، اپنے مذہب کا کوئی تعلیم یا علم ہوتا ہے۔ بس وہ مسجد اور مندر کے نام پہ جھگڑا کرا کر کیا کرتے ہیں؟ تماشا دیکھتے ہیں۔ ایک تشریح یہ ہو گیا، جو آپ کو آسان لگے آپ سمجھ کر لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے حباب لب جو ہیں اے باغباں ہم چمن کو تیرے کوئی دم دیکھتے ہیں۔ حباب یعنی پانی کا بلبلا، لب یعنی کیا ہوتا ہے؟ ہونٹ، کنارہ، لب جو یعنی ندی کا کنارہ۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کی ناپائیداری پر افسوس کیا ہے۔ چمن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ زندگی۔ زندگی کی ناپائیداری کو بتایا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کی زندگی نہر کے کنارے، لبے جو یعنی ندی کے کنارے، نہر کے کنارے ابھرنے والے بلبلے کی طرح ہے، جو زیادہ دیر رکتا نہیں ہے۔ بلبلا جو ہوتا ہے لمحہ بھر کے لیے نمودار ہوتا ہے اور پھوٹ کر اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ شاعر باغباں سے مراد یہاں پر کس کو لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں کہ اے باغباں ہم حباب لب جو ہیں، یعنی ہم انسانوں کی مثال بھی اس دنیا میں بالکل اسی طرح ہے، بلبلے کی طرح ہے۔ کب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا جو تیرا چمن ہے یعنی تیری دنیا کو ہم کب چھوڑ کر چلے گئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہم تیری دنیا کو، تیرے چمن کو دم بھر کے لیے یعنی تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں اور پھر فنا ہو جاتے ہیں۔ آگے کیا ہے کہ خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوے جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ مصیبتوں کا، مشکلات کا مارا ہوا ہے، اس نے بہت برے دن دیکھے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھی اس طرح کے حالات کا شکار ہو، اس لیے وہ اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے دوست، ہم نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں اور زمانے کی سختیاں جھیلی ہیں ان سے ہمارے دشمن بھی محفوظ رہیں، اور اللہ نہ کرے ایسا برا وقت ہمارے دشمنوں کو بھی خدا دکھاوے۔ مٹا جائے ہے حرف حرف آنسوؤں سے جو نام ہے اسے کر رقم دیکھتے ہیں۔ شاعر اپنے برے حالات سے اپنے محبوب کو واقف کرانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے نام سے ایک خط لکھتے ہیں، اور خط رقم کرنے کے بعد جب اس نے خط کو پڑھنا چاہا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، جاری ہو گئے۔ وہ زار و قطار رونے لگا، زار و قطار یعنی بہت زیادہ رونے لگا، اور خط کی تحریر آنسوؤں میں دھل گئی، یعنی اس کے آنسوؤں سے جو خط کی تحریر تھی وہ مٹ گئی۔ اس شعر میں اس نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب کے نام ایک خط لکھا، اس میں پریشانی بتائی اپنی، اور جب بعد میں خود اپنے پریشانی کو پڑھنے لگا، اپنے درد دل کا جو اظہار کیا تھا اسے پڑھ کر شاعر کو خود ہی اتنا رونا آیا کہ ان آنسوؤں سے سارا خط بھیگ گیا اور اس کا حرف حرف مٹ گیا۔ مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کی کسی بات پر ناراض ہے، اور اس ناراضگی کے سبب اس نے محبوب سے ملنا جلنا بند کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید سودا اپنے محبوب سے رنجیدہ خاطر ہے، اس لیے وہ محبوب کی گلی میں کم دکھائی دیتا ہے۔ ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے، سمجھیے کہ کس طرح سے ایک ایک شعر کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کو الفاظ کا معنی پتہ ہو، اس لیے الفاظ کے معنی پہ بھی آپ تھوڑا سا دھیان دیں، اور سننے سے کوئی بھی چیز زیادہ یاد ہوتی ہے، تو ویڈیو کو اچھے سے سنیں،
سمجھ میں آئے تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔